بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک زبردست ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ایک نشہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ تحریر آپ میں سے کس کس کو پہنچے گی۔ آپ میں بہت سے لوگ اپنے فون میں مشغول ہوں گے، ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہوں گے یا فیس بک کی دیواریں پھلانگ رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک مضمون پڑھنا یقیناً آپ کی ترجیحات کی لسٹ میں سب سے نیچے ہوگا۔ پھر بھی اگر اس تحریر پر آپ کی نظر پڑے تو آپ اسے ضرور پڑھیں۔ یہ اہم مضمون ہے اور اس کا براہ راست تعلق آپ کی اور میری زندگی سے ہے۔ جی ہاں، ہم پاکستان کی وہ پہلی نوجوان نسل ہیں جسے سمارٹ فونز اور سستا انٹرنیٹ ڈیٹا ملا ہوا ہے اور ہم اس پر روزانہ گھنٹوں صرف کرتے ہیں۔ ہم سے بیشتر اگر موبائل فون کے سکرین پر صرف کیے جانے والے وقت کا جائزہ لیں تو روزانہ کے حساب سے 5 سے 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی محتاط اندازہ ہے۔ یہ انتہائی قیمتی وقت ہماری حالت بیداری کا ایک تہائی اہم حصہ ہے۔ یہ کہیں کہ زندگی کا ایک تہائی حصہ ہے۔ کسی بھی دوسری منشیات کی طرح یہ فون کی لت بھی ہماری زندگی کے ایک حصے کو کھاتی جا رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موبائل فون ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ چاہ کر بھی ہم اسے خود سے الگ نہیں کر سکتے۔ اصل مسئلہ تب ہے جب یہ ایک عادت بن جائے۔ فون کی لت کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ یہ وقت کی بربادی کا باعث ہے، جسے کسی دوسرے نفع بخش کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر روزانہ فون پر استعمال ہونے والے 3 گھنٹے آپ بچاتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے کام مثلاً ورزش، کوئی ہنر سیکھنے، مطالعہ کرنے، کوئی اچھی مصروفیت تلاش کرنے، کسی نیک مقصد کو ڈھونڈنے، تلاوت کرنے یا دینی علوم کو سیکھنے میں وقت صرف کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ فون پر بیکار چیزیں دیکھنے سے ہماری قوت مدرکہ متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، ایک جذباتی اور دوسرا ادراکی یا علمی۔ تندرست اور صحیح سالم دماغ وہ ہے جس کے دونوں حصے کام کرتے ہوں۔ جب ہم بیکار چیزیں دیکھتے ہیں تو دماغ کے علمی حصے پر منفی اثر پڑتا ہے اور اس کی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ پھر بتدریج قوت فکر اور قوت استدلال ختم ہونے لگتی ہے اور ہمارے اندر کے اندر مختلف نقطہ نگاہ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، مختلف حالات کو سمجھنے اور برتنے کی قوت نہیں رہتی، مثبت اور منفی احوال کی درست تشخیص اور اس کے مطابق فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ جب دماغ کی قوت مدرکہ کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر ہم صرف اس کے جذباتی حصے سے کام لیتے ہیں، اور جو لوگ محض جذباتی سوچ سے کام لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ اپنے دماغ کو بیکار چھوڑنے کی بجائے اسے زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز امور میں استعمال کیجیے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ مسلسل گھنٹوں سکرین پر گزارنے سے ہمارا حوصلہ اور انرجی کم ہوتی جائے گی۔ زندگی میں کامیابی اور کامرانی تب ملتی ہے جب کوئی ہدف مقرر کیا جائے اور اس کے تئیں پر امید رہا جائے اور اس کے حصول کے لیے جان توڑ کوشش کی جائے، جبکہ مستقل موبائل اسکرین سے چپکے رہنا سست بناتا ہے، ہماری شخصیت میں خوف کی نفسیات پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے گھبرانے لگتے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام ہمارے بس کا ہے۔ اب یہ کس طرح معلوم ہو کہ ہمیں فون کی لت لگ چکی ہے یا ہم فون کے ایڈکٹ نشئی ہو چکے ہیں؟ تو اس کے لیے بڑے آسان سے طریقے ہیں، چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ اپنے موبائل پر اس سے زیادہ وقت خرچ کر رہے ہیں جتنا آپ کو اصل میں کم محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لاشعوری طور پر اور باقاعدگی سے اپنا وقت موبائل فون پر گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ اپنے موبائل فون پر لگے ہوئے ہوں تو آپ کو اپنے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا؟
کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر پیغام رسانی میں، ای میلنگ میں یا ٹویٹنگ کرتے ہوئے اس سے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں جتنا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں خرچ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا موبائل فون پر صرف ہونے والا وقت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا آپ اپنے موبائل کو آن حالت اپنے سرہانے کے نیچے یا اپنے نزدیک رکھ کر سوتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ہفتے بھر میں موبائل پر پیغام رسانی یا ای میلنگ میں گزرنے والا وقت آپ کی دوسری مصروفیات میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اپنے اسمارٹ فون پر مصروفیت آپ کے دیگر پیداواری کام پورے نہ ہو سکنے میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا آپ کو اپنے موبائل فون کے بغیر چاہے وہ چند لمحات ہی کی بات کیوں نہ ہو الجھن اور بے چینی ہوتی ہے؟ کیا آپ لاشعوری طور پر یا غیر حاضر دماغی حالت میں بھی دن میں کئی بار اس کے باوجود اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ کچھ نیا نہیں ہے اور کوئی نئی چیز دیکھنے والی نہیں ہے، آپ اپنا موبائل کھول کر چیک کرتے رہتے ہیں؟ یہ ایک آئینہ ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، جس میں ہر شخص اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے اور پرکھ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے اکثر کا جواب ہاں ہے تو آپ موبائل کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دنیاوی نقصانات ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اور اس کا اثر نسلوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ ایک نقصان دینی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نقصان دنیاوی نقصانات سے بڑھ کر ہے۔ ایک نقصان دینی بھی ہے اور یہ نقصان دنیاوی نقصانات سے بڑھ کر ہے۔ روزمرہ کے دینی امور میں سب سے اہم نماز ہے۔ آج ہماری نمازیں جاندار نہیں ہیں، جس کا ایک بڑا سبب یہی موبائل کی نحوست ہے۔ موبائل نے ذوق تلاوت چھڑا دی، موبائل نے نماز کی لذت چھڑا دی، موبائل نے خود میں ہی مصروف رکھا، موبائل نے مسجد کی رغبت چھڑا دی۔ یاد رکھیے، موبائل محض ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے، زندگی کا اپنایا ہوا سٹائل ہرگز نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم کسی دن بیٹھ کر حساب لکھ لیں، ایک دن میں اندازاً دینی اور دنیاوی کس طرح اور کس قدر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔